الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الواسطية وهو يبين موقف أهل السنة والجماعة وأسلم من أصولهم نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقال: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر وكانوا 319 يعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بعي تحت الشجرة كما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400 شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ صحابہ سے متعلق اہل سنت والجماعت کے موقف اور اصول و نظریات کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت صحابہ رضی اللہ عنہم کے ان فضائل اور مراتب کو قبول کرتے ہیں جو کتاب اللہ میں، سنت رسول اللہ میں وارد ہیں اور جن پر سلف صالحین نے اجماع کر رکھا ہے۔ اس تعلق سے کچھ باتیں میں نے آپ کو کل کے درس میں بتانی تھی، اور خاص کر یہ نکتہ کہ ہم تمام صحابہ سے مطلق محبت، مطلق موالات رکھتے ہیں، اور ان کے عمومی فضائل اور مدح و مناقب کو جیسا کہ کتاب و سنت میں وارد ہیں ہم اسے قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں، اور ان کے فضائل سے متعلق اور ان کے مراتب سے متعلق وہ ساری باتیں قبول و تسلیم کرتے ہیں جو کتاب و سنت میں وارد ہے، اور یہ کہ صحابہ ایک ہی مرتبے کے نہیں بلکہ ان کے اندر تفاضل پایا جاتا ہے،
ان کے مقام و مرتبے میں کمی بیشی ہے، اور ان تمام فضائل و مراتب سے متعلق ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ علماء کرام نے ان کے مقام و مرتبے کو 10 سے زائد مرتبوں میں تقسیم کیا ہے، اور اسے بعض نے 12 بعض نے 13 تک پہنچایا ہے، یا اس سے زائد بھی۔ یہ مراتب حوادث کے اعتبار سے ہے، اور اس کا ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صحابہ کا پہلا مرتبہ ان اصحاب کرام کا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بحیثیت رسول مبعوث ہونے سے پہلے اسلام لے آئے۔ جب آپ پر غار حرا میں اقرا کی ابتدائی آیات، جو کتاب اللہ کی پہلی آیات ہیں، آپ پر اتری، اور آپ نے اس کو خدیجہ سے بیان کیا، ابو بکر سے بیان کیا، اپنے غلام آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ سے بیان کیا، اور خانوادہ نبوت ہی کے ایک کمسن بچے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا۔ ان لوگوں نے فوری آپ پر ایمان قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے۔ تاریخ و سیرت میں یہ بات ہر طالب علم پڑھ چکا ہے اور جانتا ہے کہ یہی اولین 4 مسلمان ہیں۔ تو اس طرح سے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والی آیات اترنے سے پہلے جو اسلام لے آئے ان کا پہلا مرتبہ ہے، یہ سب سے مقدم ہیں۔ پھر جو بعثت بالرسالہ کے بعد اسلام لائے، یہ دوسرے مرتبے کے لوگ۔ تیسرا مرتبہ ان کا ہے جو جہر بھی الدعوہ الی التوحید والایمان کے بعد اسلام لائے۔ چوتھا مرتبہ ان صحابی کرام کا ہے جو ہجرت حبشہ سے پہلے اسلام لائے۔ پانچواں مرتبہ ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم کا ہے جو بیعت اولیٰ سے پہلے اسلام لائے۔ پھر اس کے بعد کا مرتبہ ان صحابہ کا ہے جو بیعت عقبہ ثانیہ سے پہلے اسلام لائے۔ پھر ان کا مرتبہ ہے
جو ہجرت مدینہ سے پہلے اسلام لائے، پھر وہ ہیں جو بدر کے غزوے سے پہلے مسلمان ہوئے، پھر اہل احد، اور اس اعتبار سے اور بھی مراتب ہیں۔ تو یہ حوادث کے اعتبار سے ان کے متعدد مراتب و درجات ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم مراتب صحابہ اجمالاً ذکر کریں تو ایک اور ترتیب ان کی یہ ہے کہ سب سے مقدم مہاجرین ہیں کہ جنہوں نے مکہ سے دارالہجرہ مدینۃ النبی، جس کا نام پہلے یثرب تھا، اس کی طرف ہجرت کر کے آئے، اور اس کے بعد اہل بدر ہیں کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے غزوہ بدر، جو کفر و ایمان کے درمیان، کفر و اسلام کے درمیان پہلا معرکہ اور وہ دن یوم الفرقان قرآن کی روشنی میں ہے، اس میں شریک ہوئے۔ اور اسی طرح سے تیسرا طبقہ مہاجرین و اہل بدر کے بعد انصار کا ہے، انصار مدینہ، اور اس کے بعد چوتھا مرتبہ ان تمامی اہل ایمان، اہل اسلام کا ہے جو صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور ہر طرح کی اللہ کے راستے میں قربانیاں پیش کی، اخراجات کیے، قتال کیا، اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے سب کچھ نثار کیا۔ اور اس کے بعد پنجم مرتبہ ان تمام مسلمانوں کا ہے جو صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ اور اس طرح سے خود مہاجرین کے اندر بھی ترتیب، فضل و منقبت اور مقام و مرتبے کے اعتبار سے یوں ہے کہ مہاجرین میں سب سے اول نمبر پر عشرہ مبشرہ ہیں، اور وہ بھی ان میں سے پہلے 4 خلفاء خلافت کی ترتیب کے اعتبار سے، یعنی ابو بکر و عمر، عثمان و علی، اور اس کے بعد بقیت العشرہ، اور خود عشرہ کی ترتیب فضل و منقبت کے اعتبار سے وہی ہے جیسے کہ ان کا نام ایک ہی حدیث کے اندر وارد ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، الی آخر الحدیث۔ اور اسی طرح سے عشرہ مبشرہ کے بعد مہاجرین میں کا سب سے مقدم فضل کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے ان کا ہے جو شروع عہد اسلام کے اندر اسلام لائے، اور اس کے بعد ان کا مرتبہ ہے کہ جو بدر میں حاضر ہوئے اور بدر کی لڑائی میں مال و جان کے ساتھ شریک رہے،
اس کے بعد انصار کا نمبر آتا ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو بیعت رضوان میں یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر جو بیعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے لی تھی اس میں حاضر تھے، اور یہ 1400 یا اس سے کچھ زائد نفوس قدسیہ تھے، اور اسی طرح سے اس کے بعد وہ تمام مسلمان جو صلح حدیبیہ سے پہلے اسلام لائے، اس کے بعد وہ کہ جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد ایمان قبول کیا، یہ سب ترتیبات اور ان ترتیب وار ان کے فضائل کا ذکر کتاب و سنت کے اندر متعدد دلائل کی روشنی میں ہمارے علماء اہل سنت نے کشید کیا ہے، اور بالکل درست ہے یہ بات، اور اسی بات کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنے عقیدے کی اس کتاب میں ذکر کیا ہے حدیث والی آیت کریمہ کی روشنی میں۔ یہ بات ذکر ہے کہ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل والی آیت کریمہ کی، جنہوں نے فتح مبین یعنی صلح حدیبیہ سے پہلے جنہوں نے انفاق فی سبیل اللہ کیا اور قتال فی سبیل اللہ کیا، وہ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے فتح مبین کے بعد صلح حدیبیہ کے بعد انفاق و قتال کیا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پہلے والوں کا رتبہ اور ان کا مقام اعلیٰ ہے، بلند ہے بعد والوں سے۔ ہاں، یہ بات اسی آیت کریمہ میں مذکور ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک سے اللہ تعالی نے الحسنہ کا وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے، کہ حسنہ سے مراد جنت ہی ہے۔ اور یہی تمامی صحابہ سے وعدہ ہے اللہ تعالی کا، اور خود ان کے مقام و مرتبے اور مدح و منقبت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ گویا اللہ تعالی نے انہیں جنت کا وعدہ عطا کیا ہے، اور یہی ہمارا اجمالی ایمان ہے کہ تمام صحابہ کرام جنتی ہیں۔ فإن اللہ تعالی وعد کل منہم الحسنى، کہ اللہ تعالی نے ان میں سے ہر ایک کے لیے الحسنى کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن عظیم کے اندر یہ الحسنى اس کے علاوہ بھی مقام پر وارد ہے، اور مفسرین نے الحسنى کی تفسیر جنت سے کی ہے، اور یہ ہے صحابہ کرام کے شرف، ان کی بزرگی، ان کے عند اللہ اعلی مقام اور بلند ترین رتبے کی واضح و بین دلیل ہے، اور یہی بات ہے کہ ہم کتاب و سنت میں وارد ان کے فضائل اور ان کے مراتب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی جاننے قبول کرنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر صحابہ کرام کی فضیلت کا بیان وارد ہے۔ میں ان میں سے بعض آیات کا آج کے درس میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دوں، ذکر کرتے ہوئے آیات کو کہ جن میں صحابہ کے متعلق فضیلت اور شرف و بزرگی اور ان کے بلندی درجات کی باتیں وارد ہیں۔
اس سلسلے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ ہے، بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد الله لهم جنات تجری تحتها الأنهار خالدین فیها ابدا ذلك الفوز العظیم۔ یہ اللہ جل وعلا کا کلام ہے کہ جو صحابہ مہاجرین و انصار ان میں کے السابقون الاولون اور امم بعدہم کے سلسلے میں وارد ہے، اور جس میں اللہ تعالی نے ان سے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے اور خود ان کے اللہ تعالی سے خوش ہونے کا ذکر فرمایا ہے اور ان کو جنت کی بشارت عطا کی ہے، جو بذات خود بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اس آیت کریمہ سے تمام صحابہ کرام کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور مہاجرین و انصار میں کے السابقون الاولون والذین اتبعوهم بإحسان، اور وہ بھی جنہوں نے ان کی اتباع اخلاص کے ساتھ کی۔ اور اس طرح سے یہ آیت کریمہ تمامی صحابہ کو عام ہے اور سب کو شامل ہے کہ مہاجرین و انصار میں کے سابقون الاولون اور والذین اتبعوهم بإحسان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری شرف ملاقات سے مشرف مومن صحابی سب اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی نے انہی کی شان میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش ہو گیا اور وہ اس سے خوش ہو گئے۔ یاد رہے کہ اللہ کی رضامندی یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر قرآن نے کہا ہے۔ اب وہ طبقہ، وہ طائفہ، وہ مقدس گروہ جس کی بابت اللہ تعالی خود یہ فرما رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ مرتبہ کتنا عظیم ہے اور کس قدر شان اعلی و بالا ہے اس مقدس گروہ کا جس کو اللہ جل وعلا نے اپنی رضا کی، اپنی خوشنودی کی سند عطا کی ہے۔ اور یہ بھی کہ وہ بھی اللہ تعالی سے راضی ہیں کہ انہی نے اللہ کے دین کو، دین اسلام کو قبول کیا اور شریعت کی ساری باتوں پر آمنا صدقنا کہتے ہوئے عمل بھی کیا، اور یوں اللہ کے دین سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے دین سے راضی ہو گئے۔ یہی تو ہے ایمان کا مزہ چکھنے والے کہ لقد ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ اور اس کا اعلیٰ نمونہ یہی صحابہ کرام کا گروہ ہے۔ تو رضا کی اور خوشنودی کی سرٹیفکیٹ اللہ تعالی نے ان کو عطا کی۔ مزید کہا کہ وَأَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اللہ تعالی نے ان کے لیے جنات تیار کر رکھا ہے، تجری تحتها الانہار، کہ جس کے نیچے ندیاں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ تو عظیم کامیابی۔ اسی آیت کریمہ میں آپ اچھی طرح سے جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ مژدہ سنایا
साबिकून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, यानी तमामी सहाबा को, कि उनके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत तैयार कर रखी है, वो जन्नत की जिसके नीचे नहरें जारी होंगी। और यही बात नहीं, बल्कि उस जन्नत के अंदर उनके खुलूद की भी बात कही है कि उसी जन्नत में वो हमेशा हमेश रहेंगे। और अल्लाह ताला ने यह भी कहा कि यही बड़ी कामयाबी है। तो हम सहाबे किराम के बारे में इस आयत करीमा की रोशनी में यही अकीदा रखते हैं कि वह अल्लाह जल्ला वाला के सबसे मुकर्रबीन, सालिहीन, अत्किया, मोमिनीन बंदे हैं, जिन्हें अल्लाह जल्ला वाला ने अपनी रज़ा की सनद अता की और उनको जन्नत की बिशारत दी और उनके लिए कामयाबी की भी नवेद सुनाई है। इस आयत करीमा के अलावा दूसरी आयत करीमा इसी सूरह तौबा की, और वह है लक़द ताबल्लाहु अलन नबी वल मुहाजिरीन वल अंसार। यह आयत करीमा मैं इंशाअल्लाह कल पेश करने के बाद उसका तर्जुमा और उसका मानो मदलूल बताते हुए यह साबित करूंगा, उससे साबित होगा कि सहाबे किराम की शान और उनकी मदह मनक़बत में यह आयत करीमा है, जिससे उनके मकाम मर्तबे की अज़मत और बुलंदी और रिफ़ात साबित होती है और उनकी फजीलत का सबूत फराहम होता है। आयतें और भी हैं, अहादीस नबविया का एक ज़ख़ीरा है, जिनमें से चंद का जिक्र कल के दर्स में किया जाएगा इंशाअल्लाह, जिससे यह साबित होगा कि सहाबा का मुक़द्दस गरोह बहुत ही अज़ीमुश्शान अहले ईमान का गरोह है, जिनके अपने हुकूक हैं और उन हुकूक का हम पासो लिहाज करते हुए अपने दिलो ज़बां को उनके बारे में साफ सुथरा रखते हैं, कि उनसे मोहब्बत करते हैं, कीना नहीं रखते और उनके लिए दुआएं करते हैं और उनको माअल्लाह बुरा भला नहीं कहते। यही हम अहले सुन्नत वल जमाअत के उसूलों में से एक अहम तरीन असल है। वसल्लल्लाहु अला नबीना वसल्लम।